ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں، یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جائے درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ جو شجرہ شریف، فیضان سنت، رفیق الحرمین، یہ 3 اہم ترین تحریریں، اس کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ شجرہ شریف تو میں نے مرتب نہیں کیا تھا، وہ تو ایک پرانا چلا آ رہا تھا سلسلے کا، مگر اس میں کچھ مجھے ایک سنت ہم کر رہے تھے، اور سنت لکھی ہوئی کوئی خاص کوئی ایسی مخصوص کتابیں تھی نہیں تو جس سے ہم استفادہ کریں آسانی کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہ شجرہ شریف تو تھا، اس کو میں نے سوچا کہ اس کو نئے سرے سے اس کی ترتیب بناؤں، کچھ اور بھی ان کی وجوہات تھیں، تو میں ترتیب بنانے بیٹھا کہ ان میں کچھ میں نے سنتیں شامل کروں۔ سنتیں شامل کیا تو اس کی بڑھتی گئی تو پھر میں نے کہا یار اس کو اور بڑھاتے ہیں، بڑھاتے یہ بن گئی فیضان سنت۔ اس سے پہلے بھی کچھ میں کام کیا تھا لیکن کوئی تجربہ نہیں، بہت سارے پیج لکھے تھے، کچھ ہیلپر ہوتے تھے میرے ساتھ، ایسے مل جاتے تھے مجھے، ان سے لکھواتا تھا، ہم کوششیں کرتے، وہ قلم سے سب لکھنا ہو تو تھا نہیں، کمپیوٹر کا تو نام بھی نہیں سنا تھا، تو یہ مگر کچھ بھی سمجھو کام نہیں آیا، یہ کہہ سکتے ہیں، ترتیب ہی نہیں تھے، وہ سوچ کا ہی نہیں پڑتا تھا کیا کریں۔ تو پھر یہ مطلب کچھ ترکیب بنی ایسی کہ یہ کتاب جو ہم نے چھاپی اور فیضان سنت، یہ شروع کی فیضان سنت پرانی، اور یہ اس کا درس شروع ہوا، اور یہ تقریباً کو معلوم ہوگا اس کا جو یہاں تشریف فرمائے پرانے سائیں بھائی، تو وہ شجرہ بن گیا فیضان سنت، اوراد اس میں نہیں آئے، پھر وہ شجرے میں بھی کچھ نہ کچھ ترامیم کر کے وہ اس کو بھی ہم نے چھاپا کہ جو بیعت ہوتے تھے ان کو شجرے دیے جاتے ہیں، تو یہ کسی بیعت ہوگا نا تو ایک نیا جذبہ ہوگا، ذوق ہوگا، تو وہ اس کو پڑھے گا تو وہ سنتیں بھی پڑھے گا، اس طرح کا مطلب خیر، تو یہ بھی نئے سرے سے اس کی ترتیب ہو گئی۔ پرانے اوراد بھی تقریباً شامل ہیں اس میں، لیکن انداز نیا، پھر تو ماشاءاللہ اپنی المدینہ العلمیہ بھی بن گئی بعد میں، تو تخریج بھی ہو گئی، شروع والے میں تخریج نہیں تھی، وہ المدینہ العلمیہ نہیں تھی، پھر بعد میں جامعات المدینہ بڑھے، علماء پروڈکشن ہونا شروع ہوا، عربی کتب کی فراہمی، اور پھر مطلب اس طرح یہ ترکیبیں ہمارے علماء نے کی۔ رفیق الحرمین کچھ تو مواد ہمارے پاس تھا حج کا، لیکن کچھ یعنی اس کو تدوین نہیں تھی اس کی خاص، وہ ہارڈ بھی زبان تھی، ایز اٹ از اٹھا کر بہار شریعت سے سمجھو وہ لیا گیا تھا، تو پھر اس پر کام کرنا ایک جذبہ ملا کہ کوئی ایسی اپنی کتاب تھی نہیں۔ اب فتح عضویہ شریف کا ایک وہ تھا انوار البشارہ، لیکن یہ پرانے دور کا تھا، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو رات کو لے جاؤ طواف کے لیے تو 20-30
آدمی مشکل سے ہوتے ہیں، اس طرح کا لکھا ہوا. اس وقت ایسا ہی ہوتا تھا یا ہوتا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی ہوتا ہوگا. لیکن اب رات کو، اب تو رات دن ہر وقت رش ہی رش ہوتا ہے. خیر اور بھی پھر تبدیلیاں، تعمیرات، یہ وہ بہت سارے مطلب اس میں تبدیلیاں ہوئیں. خیر تو وہ اپنی کوئی کتاب اور طرح طرح کی کتابیں تو بازار میں بٹ رہی تھی، فری بٹ رہی تھی. ہم غریب لوگ، اور بس یہ کہ دل جلتا تھا کہ کوئی ایسی ہو کتاب کہ جو عشق رسول کا چراغ ہاتھ میں تھمائے، کہ اس کی روشنی میں چلو، طواف کرو، بارگاہ رسالت میں حاضری دو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ آقا کے قدموں میں. خیر تو وہ اب ہمارا گھر میں گنجائش تھی نہیں کہ میں وہاں بیٹھوں گے. ملنے جلنے والے بھی آنا، پھر گھر میں پردے کے مسائل. تو میں نے مطلب وہ شاید ککری گراؤنڈ میں وہ اعلان کر دیا کیا، یا کورنگی میں کیا. آپ تو ہوں گے حاجی ابراہیم شاہ صاحب، آپ ہوں گے. اس وقت میں اعلان کیا تھا کہ میں وہ حج کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں لیکن جگہ کی سہولت مجھے چاہیے، میری خواہش ہے. اس طرح کا کیا تھا. تو وہ حاجی عبدالحبیب گنگ اس وقت چھوٹے تھے، ساؤ چھوٹے ہو، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. انہوں نے اپنے والد سے ترکیب بنائی، آپ بولو نہیں اپنے گھر پہ آ جائیں الیاس کو. تو یوں اس کے والد نے مجھے آفر کی ہمارے گھر پہ آ جاؤ. تو یہ تو دوڑ گیا گھر کلفٹن میں جا کے بیٹھ جائیں گے گھر پہ. 8 مہینے تقریباً ان کے گھر پہ رہا. رفیق الحرمین پوری ہونے کے بعد بھی کچھ میرے خیال ہے میں نے کچھ دن یا ہفتے وہاں نکالے تھے. تو یوں مطلب یہ رفیق الحرمین جو تھی ہماری، یوں یہ حاجی عبدالحبیب گنگ جو آج کل رکن شورا، اس وقت تو بالکل یعنی کہ بس ایسا ہی تھے. لڑکے جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی کام دعوت اسلامی کا کچھ بھی نہیں، شدھ بدھ نہیں تھی. یہ الحمدللہ یہ ان میں بڑا آخرکار نکھار آیا ہے نا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی کا. اور وہ کام کر رہے کہ بس اپنا حصہ سب ملا رہے ہیں جس کے جو مقدر میں ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی سے ایک دن بات ہو رہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں شاید ان کی والدہ یا ان کے والد صاحب، اللہ ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ جب سے ہمارے گھر میں رفیق الحرمین لکھی گئی ہے نا، ہمارے لیے مدینہ پاک کے سفر کے لیے نا اللہ پاک نے آسانیاں فرما دی ہیں. یہ ان کا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے. اور ان کی مجھ سے محبت دیکھیں کہ انہوں نے ایک بار تو مجھے اپنے پیسوں سے حج کروایا، اور مجھے ان کے والد نے آفر کی ہر سال اسانجے پیسے سے حج کر لوں. میں نے منع کر دیا، 1 سال ہو گیا بس. میں نے اتنی محبت الحمدللہ یہ لوگ، ان کے والد صاحب کی والدہ، ان کی انہیں کام والی نہیں پکاتی تھی، ماسیاں ہوتی ہیں نا، کھاتے پیتے لوگ ہیں. ان کی والدہ ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی، اور ماشاءاللہ ایک سے ایک نعمتیں یہ کھلاتے رہے ہم کو الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اور وہیں پھر رفیق الحرمین تو تیار ہوئی، پھر ان کو مزید اس کی تفتیش کے لیے اب کوئی المدینہ العلمیہ تو تھی نہیں ہمارے پاس، علماء پروڈکشن اس وقت شروع نہیں ہوا تھا. تو پھر وہ مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گجرا والا، کوٹ جگنا ایک گاؤں، اب سنا شہر میں آ گیا ہے وہ کوٹ جگنا. گیا ہوں کوٹ جگنا بھی میں ان کے مدرسے میں. یہ بڑے محبت والے تھے. تو یہ پتہ نہیں کیسے تشریف لائے، بھول گیا ہوں میں. یہ آئے تھے کراچی، تو یہ ان کو پوچھا ہوگا میں نے آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے کہا کہا ہوگا. وہ تھے بہت بولے والے اور یعنی کہ محبت والے. تو گل مل گئے. تو میں نے کہا آپ چیک کر دو رفیق الحرمین. اب انگلی پکڑائی تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں پیاسا تھا، اور کس کو کون چیک کرے ایسے نا، پھر کوئی رانگ نمبر لگے ہوئے ہوں اس میں. تو انہوں نے تو بھائی وہ وہیں ہمارے گھر پہ اسٹے کر لیا مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور انہوں نے مطلب یہ عربی کتاب لاؤ، وہ عربی کتاب لاؤ، تاکہ میں ملاؤں کتابوں سے. تو میں نے وہ عربی کتابیں مانگ کے کہیں علماء سے ان کو فراہم کی.
تو انہوں نے مطلب یہ رفیع الحرمین میں اس طرح پھر اس کو تفتیش فرمائی. ایک بار یہ اتنے سادے اور شریف آدمی تھے. ایک بار میں نے دیکھا یہ سب کے جوتے چپل ہم لوگوں کے تھے نا, یہ پکڑ پکڑ کے کعبے کی طرف رخ کر رہے تھے. میں نے پوچھا یا خود فرمایا کہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد تھے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے مطلب ولی شخص تھے, اہل اللہ میں سے تھے, اور بہت بڑے عالم تھے. تو ان کے یہ شاگرد تھے. تو انہوں نے بولا میں نے حضرت کو دیکھا تھا مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ اپنے جو چپل یا جوتی مبارک جو تھی اس طرح رخ ہمیشہ قبلے کی طرف رکھتے تھے. ہم تو ادھر ادھر بے ترتیب اتار رہے ہوتے ہیں نا, یہ قبلے کی طرف. اور اپنے کو پسند آ گیا جب سے. میری بھی تقریباً عادت یہی ہے کہ میں قبلے کی طرف ہی رخ کرتا ہوں. اب پھر مزید یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی دیگر چیزوں کا بھی رخ قبلے کی طرف رکھوں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب کا رخ قبلے کی طرف. کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کی سمجھ میں بعضوں کے نہیں بھی آتا, لیکن وہ الٹی سمجھ بھی ہوتی ہے, سیدھی سمجھ بھی ہوتی ہے. جو مدینے والے کے قدموں میں لوٹتے ہیں ان کی سمجھ سیدھی ہوتی ہے. ان کو ادب کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے, کہ اگر کسی چیز کا رخ قبلے کی طرف کر دیا کیا حرج ہے اس میں, کون سا مطلب. یہ نہیں کہ کوئی واجب ہے یا سنت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک محبت ہے کعبے شریف سے ہم کو محبت ہے قبلے کی طرف رخ کرنے میں. اچھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یہ تو سنت ہے اکثر قبلے کی طرف. اس وقت میرا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے, اس وقت یہ لوکیشن اس طرح ہے نا. تو ویسے میں آپ کو یوں بول رہا ہوں کہ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ سنت بہرحال ہے کہ اگر اچھی نیت سے سنت کی نیت سے کرے گا قبلے رخ بیٹھنے کا اہتمام تو ثواب ملے گا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ سادہ بزرگ تھے, اب برسوں ہو گئے وفات پا گئے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اپنے اثرات چھوڑے ہیں مجھ پر انہوں نے. اچھے بزرگ تھے, باعمل عالم تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1990 کے بعد ملتان کا اجتماع, کراچی سے اجتماع, سالانہ اجتماع ہمارا تھا, وہ ملتان گیا. آپ نے 12 ماہ کا سفر اختیار فرمایا, اور اسی سفر کے اختتام پر آپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ہمارے 2 اسلامی بھائی شہید ہو گئے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دعوت اسلامی کے سیکنڈ 10 ایئرس جو تھے تو اس میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اجتماع ٹرانسفر ہوا. توکل ٹاؤن میں شاید پہلا توکل ہوا تھا. ہم اسپیشل ٹرین میں, مجھے اصل میں یاد ہے کہ ہمارے وہ اسپیشل ٹرین پہلے گئی تھی. میں زیر نگران تھا اور مجھے اسپیشل ٹرین کے ذریعے میں پہنچا تھا ملتان. اچھا. تو یوں مجھے یاد ہے کہ یہ سیکنڈ 10 ایئر میں جو تھا نا یہ شروع ہوا تھا. ماشاء اللہ. ہاں اسپیشل ٹرینیں تو چلتی تھی. پہلا سال اسپیشل ٹرین میں میری سفر تھا, اور سیکنڈ جو تھا ملتان اجتماع اس میں ہم بس لے کر گئے تھے. یہ 2 الگ الگ تجربات ہمیں ہوئے تھے, مگر یہ ہوا تھا سیکنڈ میں اس میں فیس پہ ہوا تھا. ایک بشارت کا اجتماع بھی ہوا تھا. بشارت ہوئی تھی حیدرآباد میں کسی کو, وہ بھی ملتان میں اجتماع ہوا تھا. جی بہت عظیم الشان. جی. تو یہ جو بین الاقوامی اجتماع کراچی سے ملتان کی طرف لے جانا تھا یہ بھی ہوا, اس کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی حکمتیں تھیں. مطلب ایک تو مطلب اب پاکستان تو ظاہر ہے کہ بڑا ملک ہے. اب آپ بولو کہ دور دور پنجاب KPK اور یہ سب مطلب کراچی, یہ ایک الگ چھیڑا ہے پاکستان کا, اس پہ بلاؤ تو یہ دشوار تھا. تو یوں طے ہوا کہ ملتان شریف کسی حد تک سینٹر پڑتا ہے. یہ چاروں طرف سے سندھ بھی آ سکتا ہے, بلوچستان بھی آ سکتا ہے, پنجاب بھی آ سکتا ہے, KPK بھی. زیادہ دور نہیں, کراچی تو بہت دور پڑتا ہے نا. تو یوں غالباً اس طرح کی سوچیں تھیں. اور یہ ملتان میں کچھ اپنے کام بھی تھا, وسائل بھی تھے, تو اس طرح کے یہاں پھر اپنی جگہ بھی لینے کی ہم نے کوشش کی. پھر جگہ کی ترکیب بنی اور آخرکار وہ جگہ بھی اپنے پاس ہے. تو صحرائے مدینہ, نام صحرائے مدینہ, نام فیضان مدینہ, نام مدرسۃ المدینہ, نام یہ سب ہے محبت مدینہ کا کرشمہ.
مکتبۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، چل مدینہ، دار المدینہ، چل مدینہ، المدینہ العلمیہ، سب جگہ مدینہ 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 مدینہ. مدنی چینل الحمدللہ. یوں یہ صحرا مدینہ کہ مطلب وہ ظاہر ہے کہ بڑا میدان ہوتا ہے، وہ صحرا کا نقشہ پیش کرتا ہے. صحرا مانے ریگستان. پھر 12 ماہ 12 ماہ 95 غالباً نا، یہ 94 95 کی بات ہے. 94 95. ہاں تو 12 ماہ گیا میں، اور وہاں پر غالباً ہر مہینے کراچی تو آتا تھا میں 3 دن کے لیے. جمعرات کے اجتماع میں بیان، ہفتے کو کہیں چوک اجتماع، جس کو پہلے پتہ نہیں اس وقت کیا بولتے تھے، تو کہیں بھی اجتماع ہوتا تھا اس میں شرکت ہوتی تھی. اور پھر تیسرے دن شب پیر ملاقات، عام ملاقات. یہ 3 ادھر وہ دن گزارتا تھا میں، اور پھر یہ کہ واپس چلا جاتا تھا لاہور. اس سے واپسی پر پھر قاتلانہ حملہ ہوا 25 رجب المرجب. اصل وہ آخری دن رہ گئے تھے رجب شریف کی 27ویں رات میں آنا تھا مجھے. خاص موقع پہ بھی شاید میں آتا تھا یہاں. جی. تو میں نے بول دیا کہ اب ویسے میرے 12 ماہ تو پورے ہونے والے تھے، اب میں وہ یا کوئی جا رہا ہوں. اب اس میں بس کچھ اس وقت تو شعور نہیں تھا اس طرح کا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ غالباً اسی دن دوپہر کے وقت میں جہاں ہمارا قیام تھا وہاں قبرستان قریب تھا، میاں جی قبرستان میلوں پر پھیلا ہوا ہے. تو وہ میں دوپہر کے وقت تو میرا خیال ہے وہاں گیا تھا ٹہلنے کے لیے. قبرستان کی حاضری بھی دی تھی، اور تنہا ہوتا تھا میں عام طور پہ. تو لیکن دشمن کی مانیٹرنگ میں یہ تھا نہیں نا میرا، ورنہ ان کے لیے بہت آسان تھا. وہ بس وہ مطلب مانیٹرنگ کا سبب یہ ہوا کہ ایک کوئی تھا، وہ مطلب یہاں کچھ کراچی میں اس نے مدرس کورس یا ان دنوں جو ہوتے تھے نا وہ کیا تھا اس نے. تو یوں مطلب اس کو سب حالات پتہ تھا. وہ سمجھا کہ وہ سنی ہی تھا جو میری معلومات ہوئی، لیکن ان کی دوستی کچھ اور لوگوں سے تھی. کسی مسجد میں امامت وہ کرتا تھا، اس کے بعد آ کے ٹھہرتے تھے جن لوگوں نے حملہ کیا. تو اس کو پتہ نہیں وہ دوستی یاری میں اس نے مانیٹرنگ کی یا مجھ سے کوئی تکلیف تھی اس کو، خدا بہتر جانے. تو جو پولیس تفتیش میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں. تو خیر وہ مطلب اس طرح اس نے شاید مانیٹرنگ کر دی. اور میرا مطلب ایئرپورٹ ہو جانا تھا. ایئرپورٹ کے لیے میں اگر یہ قاتلانہ حملہ مجھ پر یوں ہوا بھی اور مجھ پر نہیں بھی ہوا کی صورت یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو گھر میں تھا اپنے اوپر، اور یہ سامان چھوڑنے کے لیے لگیج کروانے کے لیے ہمارے کچھ عیسائی بھائی وہ گئے. احد رضا اور سجاد حاجی یافر رضا کے بھائی، یہ اور ایک اور عیسائی بھائی تھے جو مطلب شاید پنڈی کے تھے، وائے میں ہوں گے. تو یہ تینوں گئے ہوں گے لگیج کروانے کے لیے. تو وہ ٹائم تھا چونکہ میرے کو پیچھے نکلنا تھا، بس وہ بیچارے ان کے ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو وہ دشمن کو اندھائی آ گئی جس کو بولتے ہیں. وہ سمجھا کہ یہ ہی جا رہے ہیں. تو یہ ان پر انہوں نے جا کے بسٹ کھول دیا. کیوں ہمارے پاس کوئی مطلب اسلحہ یا کوئی گارڈ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا. تو یہ بیچارے 2 جو تھے ان میں شہید ہو گئے. پچھلی سیٹ پر جو تھا تو اس کے آڑے کچھ اپنا بیگیج وغیرہ غالباً رکھے ہوتے، تو گولی بیگیج سے پار ہو کر اس کو کوئی ہلکا پھلکا زخم آیا تھا، اس کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی. تو اس طرح مطلب یہ واردات یہ ہوئی تھی. تو مجھ پر یوں براہ راست حملہ دشمن نے اپنی دانست میں کیا تھا، لیکن مجھ پر حملہ وہ ہوا نہیں تھا، میں تو اوپر تھا. اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آگے دشمن کو کسی نے جا کر سگنل بھی دے دیا کہ ٹارگیٹ کلنگ ہو گئی ہے. لیکن یہ بعد میں بس انہوں نے سر پکڑ لیا ہوگا کہ یہ تو بچ گیا. اور اس میں بھی یہ کہ بہرحال آگے بہت لمبی کہانی ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. مانیٹرنگ وہ ایک اور ان کا آدمی آیا بھی تھا
میں بھی بھاگ کر سیڑھی سے نیچے اتر آ گیا. جب تڑا تڑی سنی میری یہ نادانی, میں بھاگ کر آنا نہیں چاہیے, سوچا نہیں پڑا نا, تو بھاگ کے آ گیا. اور بس اس وقت تک کام پورا ہو چکا تھا, دشمن بھاگ چکا تھا. اور وہ جو احد رضا تھے وہ گرتے پڑتے میرے پاس آئے اور گرے میرے پاس, عاجزیاں کرنے لگے کہ میرا دعا کرو ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اور اس طرح بیچارے کر رہے تھے. میں نے کہا درود شریف پڑھو. میں اس کو لے جاؤ ہاسپٹل پہ. ہاسپٹل لے گئے, لیکن آپریشن وغیرہ, گردے میں گولی یا گولیاں اس کو لگی تھی, تو بیچارے وہ پھر شہید ہو گئے. لیکن پہلے یہ اس کی مطلب کرب و اضطراب اس کے بالکل زخمی تھے. اور اس کے بعد اس بات نے متاثر کیا کہ میرا ایمان, میرا ایمان, یہ دعوت اسلامی ہے. نہ ماں کو یاد کر رہے تھے, نہ باپ کو یاد کر رہے تھے. بس وہ میں نے ہٹایا اپنے پاس سے اس کو کہ اس کو جلدی لے جاؤ. الحمدللہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ پڑھے. میں نے کہا درود شریف پڑھو یار. تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے لگے, وہ اٹھا کر لے گئے. اللہ کی رحمت سنی. جب یہ دعوت اسلام والے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی شان سے جاتے ہیں اور نقش چھوڑتے ہیں. انہی کی قبر بھی بعد میں کھلی تھی, اور کفن سلامت, اور یہ جو دھوم پڑی تھی اس دور میں, بارش کافی ہوئی تھی. تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے. آخری دن میں جو ہوا تھا, ایک آیا تھا انہی گروپ کا. اچھا اتفاق سے وہ جو پتہ چلا اس وقت تو سمجھ نہیں پڑی. اس وقت یہ آیا اور یوں آ کر یوں ہاتھ باندھ کر پیچھے سبز ٹوپی پہنی تھی, اپنے سائیں بھائی کوئی پہنتے تھے, تو اس نے وہ ترکیب رکھی ہوگی نا, سبز ٹوپی پہنی تھی, اور آیا اور ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. ہم بھی کھڑے ہوئے تھے. تو کون سا مولانا زخمی ہوا ہے؟ حاجی یافور بھی کھڑے تھے, ان کے بھائی بھی اس میں شہید ہوئے تھے. تو حاجی یافور بہت سمجھدار ہیں. اب مجھے تو سمجھ پڑی نہیں تھی. وہ بولتے ہیں, مجھے بولا آپ نکل جائیں جلدی, سیڑھی چڑھ جائیں. میں بھی کچھ بحث نہیں کی, میں نے فوراً میں سیڑھی چڑھ گیا. بعد میں پھر بتایا کہ یہ انہی کا آدمی تھا اور یہ لیٹ ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا. سامان بھی تھا, اس کو سچکا نہیں پڑا. یا اس نے, میں نے کہا اس نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. بولا وہ پہچان چکا تھا آپ کو, لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں, سچکا نہیں پڑا. وہ فائر کرے اس سے پہلے بس میں سیڑھی چڑھ گیا. بس یہ سمجھو بال بچ کر میں نکل گیا. کس نے بچایا؟ اللہ نے. اللہ نے بچایا. اللہ پاک ایسے اسباب کر دیتا ہے. اور اب تک الحمدللہ جب تک ذرا سانس ختم نہیں ہوتے وہ بندہ اسباب ہو ہی جاتے ہیں. لیکن یہ کہ مرنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرمائے. پرانی میری باتیں کہ میں اس طرح مطلب اس طرح کے انداز سے کاش مجھے موت نہ آئے کہ جس سے امت میں فساد اور فتنہ ہو. کیونکہ اگر اس طرح مجھے کوئی گولی مارتا اور اس طرح ہوتا نا تو پھر فساد ہونے کا اندیشہ ہے. کہیں دعوت اسلامی والے تو خیر روڈ پہ انشاءاللہ نہیں آئیں گے, ہماری وصیتیں موجود ہیں. لیکن دوسرے تیسری پارٹیاں جو ہیں وہ یہ ہاٹ ایشو بنا لیں گے بالفرض, اور پتہ نہیں کتنا خون خراب, اور ہمارا جو ملک ہے اس کی توڑ پھوڑ کیا کیا امکانات ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ میں تو عافیت والی اور بارگاہ رسالت میں حاضری ہو, مدینہ پاک میں سبز گنبد کا سایہ ہو اور محبوب کے جلوے ہوں, اور وہاں مجھے کاش شہادت ملے اور میری موت کے سبب کوئی فساد امت میں نہ ہو, سب امن قائم. بعد میں مرنے کے میرے فساد ہوگا, مجھے کیا فائدہ؟ اس کی کیوں تمنا کریں ہم کہ اپنی واہ واہ ہو, شور مچے اور جنازے میں گیدرنگ ہو. یہ میں تو وصیت کر دی بھائی میرے جنازے کے لیے گیدرنگ کا کوئی انتظار نہ کیا جائے. بس سنت کے مطابق جلدی جو تدفین کا مسئلہ ہے, جو سنت یہی کہ فوراً تدفین, میری فوراً سنت کے مطابق تدفین کر دی جائے, انتظار نہ کیا جائے لوگوں کا. الحمدللہ یہ آج نہیں, میں نے اس زمانے پہلے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لکھی تھی وصیت. کافی سال ہو اس کو, ترامیم بھی ہوئی ہیں بعد, لیکن یہ وصیت میری بہت پرانی ہے. الحمدللہ اللہ کرے اس کے مطابق عمل ہو. اب مجھے اللہ پاک امت کے لیے امن والا رکھے اور امن والا مارے, کہ امت میری وجہ سے پر امن ہی رہے, فساد نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1981 سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور 1985 تک آتے ہیں تو رکاوٹ
بھی کچھ آئی، مخالفت بھی ہوئی، بیرون ملک کے تعلق سے بھی کچھ واقعات ملتے ہیں، ملکی تعلق سے بھی کچھ واقعات ملتے ہیں، تحریری طور پر، تقریری طور پر وغیرہ وغیرہ، اور پھر 95 میں آتے ہیں تو قاتلانہ حملہ. یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ ہمت ٹوٹتی ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے ہمت ٹوٹنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے آگے بڑھتا گیا. حالانکہ ایک قاتلانہ حملہ تو آدمی کو ویسے آگے پیچھے کر دیتا ہے، تڑا تڑی کی جب آواز آتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ آپ دیکھ تو رہے ہیں، الحمدللہ اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. رب کا کرم ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے. عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. اس طرح کے چھوٹے واقعات، بڑے واقعات ہمیں اپنے مقصد سے، ہمارے کوس سے ہمیں پیچھے، یعنی گھریلو پریشانی پیچھے ہٹا دیتی ہے تو جان کی پریشانی تھی. ایسا کوئی انداز کہ جو قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے چلے جائیں. تو بس قدرتی ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ جو میرے مخالفت، میرا مذاق اڑانا، اور اس میں کچھ یادیں بھی ہیں، تو میرے کو یعنی کہ یوں نہیں ہوا کہ یار اب گھر بیٹھ جاتے ہیں، کون ہے، چھوڑو یار، اپنے پر فرض تھوڑی ہے یار یہ سب کریں. بس قدرت یہ کہ میرے کو جیسے اگر میں یہ الفاظ مبالغہ ہو سکتا ہو کہ جو میری مخالفت ہوئی تو میرا جذبہ بڑھتا چلا گیا. یہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مجھے میری مخالفت بھی ہوئی ہے، حوصلہ شکنیاں بھی کی گئی ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی میرے بارے میں لوگوں نے کی ہیں، تہمتیں دھری ہیں، الزامات رکھے ہیں، طرح طرح کے مطلب میرے کہ یہ اس کا وہاں سے ہے تو اس کے لنک وہاں سے ہے، کیا کیا باتیں لوگوں نے کی. اپنے کیا آپ کو مثالیں دوں، لیکن الحمدللہ مطلب آپ کے سامنے ہے کہ اگر میں گھر جا کے بیٹھ جاتا تو رب جس سے چاہے کام لے، کوئی اور کام لے کر چل پڑتا، ایک بات ہے، تو میں کیوں یہ سعادت چھوڑوں یار، اللہ کی رحمت ہے، مرنا تو پڑے گا ظاہر ہے. لیکن یہ کہ وہ ڈر تو لگتا ہے. ایک بار ایک پارٹی تھی، اس نے مجھے کہا آئے تو نہ تھا توڑ کو نا، میرے کو بولا آپ تو نہیں ڈرتے ہو نا. میں ڈرتا ہوں، ہاں میں ڈرتا ہوں، جبھی تو اتنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پہ تھا ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، تو الحمدللہ بڑا بولنے کی عادت نہیں ہے. نہیں اب سچی بات ہے نا، آپ ہیں نہیں ڈرتے یار، میں نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، یہ میری لینگویج نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہاں دل کا جذبہ ہے کسی کا کہ واقعی اس کو ڈر نہیں لگتا تو پھر بھلے بولے، لیکن ایسے کتنے کہ یوں بولے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. ڈر تو لگتا ہے، یہ کہ فطری انسان کی فطرت ہے، اس کو ڈر لگتا ہے. بلی میاؤں کرے تو یوں ہو جائے، بولے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. صلو علی صلی اللہ علیہ محمد. ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا